السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ دبئی میں ایک شخص نے انوکھا کام کر ڈالا، کمپنی کی بس چرا کر 13,000 درہم میں بیچ ڈالی۔ شارجہ نے بین الاقوامی مسافروں کے لیے قرنطینہ اور PCR ٹیسٹ سے متعلق ضوابط کی وضاحت کر دی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ ابوظہبی میں بھاری آلات اور ساز و سامان منتقل کرنے کے حوالے سے اہم پابندی عائد ہو گئی۔ دبئی میں ٹریفک حادثات میں خطرناک حد تک اضافہ۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 21 فروری بروز اتوار کرونا وائرس کے 2250 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 3,70,425 تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 3,684 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 3,59,697 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ آج کورونا سے مزید 17 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,025 ہو گئی ہے۔ ابوظہبی میں بھاری آلات اور ساز و سامان منتقل کرنے کے حوالے سے اہم پابندی عائد ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی پولیس نے بھاری آلات اور ساز و سامان منتقل کرنے کے حوالے سے اہم پابندی کا اعلان کیا ہے۔ پولیس نے ٹیوننگ وہیکلز کے ڈرائیورز کو خبردار کیا ہے کہ وہ بھاری مشینری اور آلات منتقل کرنے کے لیے ایسی گاڑیوں کا استعمال نہ کریں کیونکہ ٹیوننگ گاڑیاں ٹرکوں کی طرح بند نہیں ہوتی، اس لیے ان کے ذریعے بھاری مشینری اور آلات منتقل کرنا روڈ سیفٹی کے لیے خطرناک ہے اور حادثات کا باعث بن سکتا ہے۔ دبئی میں ایک شخص نے انوکھا کام کر ڈالا، کمپنی کی بس چرا کر 13,000 درہم میں بیچ ڈالی۔ تفصیلات کے مطابق امارات میں مقیم ایک غیر ملکی ڈرائیور جس نے اپنی ہی کمپنی کی ایک بس چرائی اور پھر اسے 13,000 درہم میں بیچ ڈالی۔ ملزم یہ واردات کرنے کے بعد فرار بھی نہیں ہوا اور یوں ظاہر کرتا رہا کہ جیسے اسے کچھ علم ہی نہ ہو، بلکہ الٹا اس واردات کے حوالے سے پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ خلیج ٹائمز کے مطابق غیر ملکی ڈرائیور ایک فرم میں ملازمت کرتا تھا جس کے ذمے ملازمین کو ان کی رہائش گاہوں سے لے کر ڈیوٹی کی جگہ پر پہنچانا تھا، پھر ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد انہیں واپس رہائش گاہوں پر چھوڑنا تھا۔ اپنی ایمانداری کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن شعبے کا سپروائزر بنا دیا گیا تھا، تاہم اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس نے بس چوری کر لی۔ استغاثہ کے مطابق ملزم کے پاس ڈپلیکیٹ چابی تھی۔ چھٹی والے روز پارکنگ میں بس کھڑی کی جاتی تھی۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے چابی کی مدد سے بس اسٹارٹ کی اور لے اڑا اور اسے صرف 13 درہم میں فروخت کر ڈالا، مگر ملزم کی ہوشیاری کام نہ آئی اور پولیس نے آس پاس کی بلڈنگز میں نصب کلوز سرکٹ کیمروں کی مدد سے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ دبئی میں ٹریفک حادثات میں خطرناک حد تک اضافہ۔ تفصیلات کے مطابق امارات پولیس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران دبئی میں 5 ٹریفک حادثات رونما ہوئے جن کے نتیجے میں 6 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ دبئی ٹریفک پولیس کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر سیف مہر المزروی نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ٹریفک حادثات کی بنیادی وجہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور ڈرائیورز کی تیز رفتاری، گاڑی پر قابو نہ رکھنا اور دوران ڈرائیونگ دھیان بھٹک جانا ہے۔ جبکہ قرنطینہ کی شرائط میں تمام مسافروں کو ایئرپورٹ پر PCR ٹیسٹ کروانے کے بعد اپنی رہائش گاہوں پر اس وقت تک قرنطینہ اختیار کرنا ہوگا جب تک ان کے PCR ٹیسٹ کی رپورٹ موصول نہیں ہو جائے گی۔ اگر کسی مسافر کے PCR ٹیسٹ کی رپورٹ پازیٹیو آ جائے تو ایسی صورت میں اسے 14 روز قرنطینہ میں رہنا ہوگا، جبکہ تمام تر اخراجات مسافر خود یا اسپانسر یہ خرچہ کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔
شارجہ آنے والے ویزا ہولڈرز کو سفر سے پہلے کوئی پیشگی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سیاحتی ویزے پر جو لوگ شارجہ ایئرپورٹ پر اتریں گے انہیں پہلے انٹرنیشنل ہیلتھ انشورنس لازمی طور پر کروانی ہوگی۔ ان افراد کو اماراتی موبائل سم بھی حاصل کرنا پڑے گی تاکہ ضرورت پڑنے پر ان سے رابطہ ممکن ہو سکے۔ یہ سم کارڈز انہیں ایئرپورٹ پر PCR ٹیسٹنگ زونز میں مہیا کر دی جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔